بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 20 حق و باطل کی جنگ، ثبوت کی تکمیل۔ حضرت امام حسین یزیدی لشکر کے قریب آئے اور بلند آواز میں فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، اسے غور سے سنو۔ اس پر سب خاموش ہو گئے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم میرا عذر قبول کر لو، اگر آپ میرے ساتھ انصاف کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے خوشی کا باعث ہے اور آپ کے پاس مجھے گالی دینے کا کوئی جواز نہیں۔ اپنا ایک لفظ بنا لو تاکہ تم میں سے کسی سے اسے چھپایا نہ جائے، پھر میرے خلاف اپنا فیصلہ صادر کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ سورۃ یونس 71:10۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہی پرہیزگاروں کا مددگار ہے۔ سورۃ الاعراف 1:9-6-7۔ جب خیموں میں آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے تقریر سنی تو ان کی چیخیں بلند ہوئیں۔ اس پر اپنے فرمایا، خدا ابن عباس کی عمر دراز کرے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک سڑک پختہ نہ ہو جائے عورتوں کو ساتھ نہ لے جانا بلکہ مکہ میں چھوڑ دو۔ پھر اپنے بھائی حضرت عباس بن علی سے پوچھا۔ انہوں نے جا کر خواتین کو خاموش کرایا۔ جب عورتیں خاموش ہو گئیں تو اب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم، اب کی بزرگی اور حسب و نسب کا ذکر کیا۔ فرمایا، اے لوگو، اپنے گریبانوں میں جھانک کر حساب کرو کہ کیا مجھ جیسے آدمی کو مارنا درست ہے؟ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ روئے زمین پر میرے سوا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہے۔ علی میرا باپ ہے، جعفر ذوالجنین میرے چچا ہیں، سیدہ لشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ یقین کریں کہ کیا سچ ہے اور کیا سچ ہے، کیونکہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ میری بات جھوٹی ہے تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری اور انس بن مالک وغیرہ موجود ہیں، ان سے پوچھو، کیا یہ حدیث آپ کو میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں؟ بدقسمت شمر نے اس کی بات میں خلل ڈالتے ہوئے کچھ بدتمیزی کی۔ حبیب ابن مظاہر نے اسے سخت جواب دیا اور کہا کہ اللہ نے تمہارے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ حضرت امام حسین کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نے پھر فرمایا کہ لوگوں، میرا راستہ چھوڑ دو، میں محفوظ جگہ پر جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ابن زیاد کا حکم ماننے سے تمہیں کون سی چیز روکتی ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تم پر رحم کرے، اور یہ آیت تلاوت کی۔ سورۃ المومن 27:40۔ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ پھر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر مخالفین سے کہا کہ بتاؤ، کیا تم میرے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہو، یا میں نے تمہارا مال کھایا ہے، یا میں نے کسی کو زخمی کر دیا ہے جس سے تم مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو؟ جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اس نے پکار کر کہا، اے شیس بن ربی، اے حجاز بن الجبر، اے قیس بن اشتے، اے زید بن حارث، کیا تو نے مجھے نہیں لکھا کہ پھل پک چکے ہیں اور باغ سرسبز ہیں؟ اب ہم سے ملے، تم ایک مضبوط فوج کے پاس آؤ گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کسی کو خط نہیں لکھا۔ اس نے کہا، اللہ پاک ہے، اپنے یقیناً لکھا ہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، جب تم مجھ سے بیزار ہو تو میرا راستہ چھوڑ دو، میں تم سے دور جاؤں گا۔ اس پر قیس بن اشس نے کہا کہ تم اپنے رشتہ دار ابن زیاد کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اور وہ تمہاری ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا جیسا تم چاہو گے۔ اس نے جواب دیا کہ تم اپنے بھائی کے بھائی ہو۔ اس رئیس کے بیٹے بلال نے اسے اطلاع دی۔ یہ مخبر محمد بن اشس کے علم میں آیا جو قیس بن اشس کے بھائی تھے۔ ابن زیاد نے محمد بن اشس کو سپاہیوں کے ایک گروہ کے ساتھ مسلم بن ارسٹ عقیل کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ جب امام مسلم نے مردانہ وار مقابلہ کیا اور دیکھا کہ اسے گرفتار کرنا آسان نہیں، تو محمد بن اشس نے امام مسلم کو امان دے کر گرفتار کر لیا۔
हज़रत इमाम हुसैन के इन अल्फाज का मफ़हूम। इसी तरह आपके भाई ने मुस्लिम बिन अकील को धोखे से गिरफ्तार किया था। तुम मुझे इसी तरह गिरफ्तार करना चाहते हो ही क्या तुम चाहते हो कि बन्नू हाशिम तुमसे मुस्लिम बिन अकील के अलावा कुछ और मजलूमों का बदला तलब करे? नहीं, खुदा की कसम, मैं शर्म से अपने आप को नहीं छोड़ूंगा और न ही गुलाम की तरह अपने जुर्म का इकरार करूंगा। अलबदाया ओ अलनहाये इब्न असीर। हारों का जज्बा शहादत। जब उमर बिन साद जंग शुरू करने के लिए आगे बढ़े तो हूर बन यजीद ने इससे कहा, खुदा तुम पर रहम करे, क्या तुम वाकई उनसे लड़ोगे? इब्न साद ने कहा, हाँ खुदा की किस्म, और ऐसी जंग जिसमें सर बरसेंगे और हाथ कलम की तरह जमीन पर गिरेंगे। हूर ने कहा, क्या आप लोग उनकी पेश करदा किसी चीज को मंजूर नहीं करते? इब्न साद ने कहा, खुदा की किस्म, अगर ये मामला मेरे इख्तियार में होता तो मैं भी ऐसा ही करता, लेकिन क्या किया जाए, अब का अमीर राजी नहीं है। ये सुनकर हुर वहां से चला गया। इसका जिस्म कांप रहा था और चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। फिर उनके कबीले के एक शख्स ने मुहाजिर बन ओस कहना शुरू किया, आपकी क्या हालत है? तुम इतना डरते क्यों हो? जब भी मुझसे पूछा गया कि कूफा में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है तो मैं आपके अलावा किसी का नाम नहीं लेता। मैं इस वक्त तुम्हारी अजीब हालत देख रहा हूं, आखिर उसकी वजह क्या है? हूर ने कहा कि ये नवासा रसूल से जंग है, मेरी तकदीर से जंग है। मैं इस वक्त जन्नत और जहन्नम के दरमियान हूं, लेकिन मैं जन्नत को किसी चीज के लिए नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे जिस्म को टुकड़े टुकड़े करके आग में जला दिया जाए। ये कहकर इसने घोड़े पर जैन डाली और इमाम आली मकाम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैं एक गुनहगार हूं जिसने तुम्हें वापस जाने से रोका। मैं रास्ते में आपके साथ रहा और आपको इस जगह रहने पर मजबूर किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो आपकी पेश करदा एक चीज को भी कबूल नहीं करेंगे और बारी यहां तक पहुंच जाएगी। खुदा की कसम, अगर मुझे मालूम होता कि ये लोग आपकी बातों को कबूल नहीं करेंगे तो मैं कभी उनकी हिमायत न करता। अब मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। मैं अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करता हूं और मैं आपके कदमों पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए हाजिर हूं। क्या इस तरह मेरी तौबा कबूल होगी? हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, हाँ, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा और तुम्हें बख्श देगा। मुबारक हो तुम जो दुनिया और आखिरत में आज़ाद हो। घोड़े से उतर जा से बेहतर अब मैं आखिरी वक्त में शहीद होकर घोड़े से उतरूंगा। हज़रत ने फरमाया, अच्छा, जो चाहो करो, खुदा तुम पर रहम करे।